बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तानिया खान और हाजिर हूँ तानिया खान शो के साथ। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो गेस्ट लाई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने आज उनको आला मकाम अता फरमाया है। तो गेस्ट करें आप वो मेरे पास जो आज प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है वो होंगी कौन? एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, और हमने ये सुना है कि वो अच्छी सिंगिंग भी करते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने पहचाना है तो बिल्कुल सही पहचाना है, अमानुल्लाह नासर साहब। सबसे पहले अमानुल्लाह नासर साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया तानिया, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। भाई ये कैसे हो सकता है कि तानिया खान साहिबा फरमाइश करे और मैं नहीं पूरा करूँ? उसकी एक वजह है कि मैं नाज़रीन को ये बता दूँ कि सबसे जो पहला प्रोग्राम था तानिया का, वो मैंने रिकॉर्ड करवाया था। गालिबन किसी NGO के ऑफिस में ये आई थी और पश्तो का वो प्रोग्राम था। तो इसने जो ड्रेस पहना हुआ था, वो फिर मैंने उसको कहा कि आपका ड्रेस और ये प्रोग्राम जो है ये मैच नहीं कर रहे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तानिया बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और मेरा जो भी शागिर्द है, शागिर्द तो नहीं होते, मतलब एक आपको अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया होता है, या टेलीविज़न होता है, या रेडियो, या स्टेज, तो आप किसी को मौका देते हो। तो ये मेरे लिए एक क्रेडिट है कि मैंने इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं, जिस तरह तानिया है, मेरे ख़्याल में कोई 100 से ऊपर नाम हैं जिनको पहली मर्तबा मैंने एज ए कंपेयर या एज ए राइटर या एज ए एक्टर उनको मौका दिया। तो उसमें एक तानिया भी थी और मैं बहुत खुश हूँ आज कि तानिया मेरा इंटरव्यू ले रही है। थैंक यू सर, आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल, आपने मुझे जब मौका दिया था, और वो मेरा स्टार्टिंग था सर, और उस टाइम तो आप यकीन करें मैं तो कैमरा भी फेस नहीं कर पा रही थी, और आप माशाल्लाह एक बेहतरीन उस्ताद है। आपकी वजह से आज मैं इस मकाम तक पहुंची हूं। ये सर बिल्कुल मैं आपको क्रेडिट देती हूँ। ये आप जो भी लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, अपनी जो जॉब है या जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ज़िम्मेदारियां हैं, वो उससे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला उसको मकाम दे देता है। ये बस मेरा ये है कि मैंने तानिया को देखा और मैंने कहा कि ये इस पे अगर मेहनत किया जाए और ये अगर ख़ुद मेहनत करे तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ कर पाएगी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आप एक अच्छे कॉम्पेयर हो, अच्छी एक्ट्रेस हो। उस दिन मेरा एक उर्दू ड्रामा था जिसमें मैं घबराया हुआ था क्योंकि बड़े बड़े उसमें अदाकार थे, सितारे थे। तो मैंने कहा कि उनके सामने पता नहीं तानिया ने कैसा काम किया होगा। पश्तो तो आपने मेरे साथ मुसाफरी सख्त ख्वारी किया, वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन उस दिन जो मैंने वो डायरेक्टर से फिर कहा कि सबसे अच्छा काम जो है वो तानिया ने किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि अमानुल्लाह साहब ने पश्तो की कितने साल खिदमत की, और इन्होंने जो ज़ीरो से स्टार्ट लिया और आज जो अल्लाह पाक ने इनको मकाम दिया है, तो इनके जो बीच का जो अरसा है, उसके बीच के जो अरसा गुजरा है वो तो अमानुल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं कि किन मुश्किलात का इन्होंने सामना किया, और इन्होंने एक्टिंग ही क्यों चूज़ की, सिंगिंग की तरफ भी जा सकते थे। सर, आप एक्टिंग के शोबे की तरफ आए, आप एक सिंगर भी तो बन सकते थे सर। अच्छा, ऐसा है कि मुझे जो मेरे जो काम है, असल में नाज़रीन को पता होगा कि मैंने 28 सीरियल्स लिखे हैं उर्दू के, जो कि पाकिस्तान के हर चैनल्स पे चल रहे हैं। अब भी मैं 2 उर्दू सीरियल्स लिख रहा हूँ, 2 मुख्तलिफ चैनल्स के लिए। और इसके अलावा मैंने सिंगिंग जो की वो कोई 28 कैसेट्स मैंने किए। जो कैसेट्स होते हैं ना, उस ज़माने में 28 वॉल्यूम्स मैंने किए हैं, जो कि मार्केट में लोगों ने बहुत पसंद भी किया माशाल्लाह। और मेरा वो जो सिंगिंग है उसकी शायरी भी मैंने ख़ुद की, और वो कॉमिक थे, कॉमेडी थी उसमें, और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद एक्टिंग तो मैंने बेशुमार ड्रामे किए हैं, पश्तो भी किए, उर्दू भी किए, और बहैसियत कंपेयर तो मैंने हज़ारों प्रोग्राम्स किए हैं। इसी तरह हज़ारों स्टेज शोज़ मैंने लिखे हैं और किए हैं। और ये अल्लाह ताला का करम होता है, ये सब अल्लाह ताला का करम होता है।
آپ پہ کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو بس لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے. بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. آپ فلم انڈسٹری میں جائے, لوگوں نے یہ امیتابھ بچن جو ہے نا, ان کے 7 فلمیں جو پہلے انہوں نے کی وہ فلاپ ہو گئی. تو پھر زنجیر ایک فلم اس کو پرکاش مہرا کے تھرو ملا پران صاحب کے حوالے سے, تو پھر وہ کامیاب ہوئے. اسی طرح شاہ رخ خان مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ وہ بہت ساری فلمیں کرتی ہے لیکن کچھ اس میں فلاپ ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے نا آپ کے دماغ میں کوئی ایسا آئیڈیا ڈال دیتا ہے جس کو آپ لکھ لیتے ہو, شاعری کے حوالے سے, لکھنے کے حوالے سے. جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کا آپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے اور آپ کی باتیں ان کی سماعتوں کو اچھی لگتی ہے, تو پھر آپ کامیاب ہو. یہ سب کرم اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے, میں نے یہ بات محسوس کیا ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ, وہ کوالٹی وہ ڈال دیتا ہے. اب کامیاب لوگ جو ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جب اپنی کوالٹیز کو پہچان لیتے ہیں کہ میں اصل میں کیا ہوں. اب ایک بندہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھی ہے اور وہ جا کر سنگنگ شروع کرے. کچھ بندوں میں اللہ تعالیٰ انجینئر کا صلاحیت رکھتا ہے, وہ جا کے ڈراموں میں چلا جاتا ہے, تو پھر وہ ناکام رہتا ہے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے, میں جب تقریباً 8 سال کی عمر میں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا اپنے اسکول میں, یہ مردم شماری کے حوالے سے. تو وہ داڑھی میں نے رکھی ہوئی تھی اور 80 سالہ بوڑھا کا میں نے رول کیا تھا, تو لوگوں نے پسند کیا. پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ جو پروفیشنل ایک وہ ہوتا ہے اسٹیج ہوتا ہے تھیٹر, وہ میں نے 84 میں شروع کیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. پھر اس کے بعد میں ریڈیو پاکستان آیا 87 میں. سہیل جعفر صاحب میرے پروڈیوسر تھے, تو وہ جنہوں نے ایڈیشن لیا آدھے میں مجھے پاس کر دیا کہ بس یہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں ٹیلی ویژن چلا گیا. نائدہ صفدر صاحبہ ایک پروڈیوسر تھی, انہوں نے جب میرا پہلا سین دیکھا تو مجھے کہا کہ میرے اگلا ڈرامے میں بھی آپ آئیں گے. اسی طرح جب میں نے اردو ڈرامہ جب پشتو ڈرامہ لکھا ارمانونا, تو وہ لوگوں کو پسند آیا تھا. اولا صاحب نے اس کو دیکھا اور کیا. تو میں سٹیج پہ جب ٹی وی میں گیا تو سجاد احمد کا وہ سٹیج تھا, معزولہ جمال دینی کا تھا, تو لوگوں نے پسند کیا. جب میں کامیڈی ڈرامہ کرنے لگا تو زیب شاہد صاحب میرے پروڈیوسر تھے, انہوں نے پسند کیا. طارق معراج صاحب ایک بہت بڑے پروڈیوسر تھے. جب پہلا ڈرامہ مجھے تو سجاد صاحب نے دیا تھا, پھر اس کے بعد دوسرا ڈرامہ ان کا تھا ریت, تو انہوں نے پسند کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ کرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرا بڑا شوق یہ تھا کہ جب میں ریڈیو میں بھی کام کرتا تھا اور ٹی وی میں بھی میں کام کرتا تھا, تو میں نے کہا یا اللہ یہ کب آپ مجھے پروڈیوسر بنائیں گے؟ پھر میں نے کہا کہ آپ تو پروڈیوسر نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کی تعلیم بہت کم ہے. تو وہ پروڈیوسر کے لیے تو MSc چاہیے اور پتہ نہیں اس زمانے میں جو ان کے ریکوائرمنٹس تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے آج 4 چینلوں کے جنرل مینیجر بنایا بلوچستان کا. تو یہ ایک سفر مسلسل ہے, جد و جہد مسلسل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر آپ کی نیت میں, مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو میں نے AVT چینلز میں موقع دیا ہے, سٹیج پہ میں نے موقع دیا ہے, ٹیلی ویژن میں میں نے موقع دیا ہے. وہ اس لیے کہ مجھے اپنا وقت یاد تھا کہ 6 مہینے میں PTV کے گیٹ پہ آتا تھا اور مجھے کوئی اندر نہیں چھوڑتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ کس سے ملنے جا رہے ہو. تو وہ ملنے والا بندہ میرے پاس نام نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ میں ویسے ملنے جا رہا ہوں, کسی سے دیکھنے جا رہا ہوں. بولتا ہے نہیں, یہ ایسا مفت میں آپ کو نہیں ہم چھوڑیں گے کہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہو. لاؤ پروڈیوسر کا نام بتاؤ کہ کس پروڈیوسر سے ملنے. تو پھر 6 مہینے کے بعد نسیمہ چکزئی صاحب جو ہے اس کے تھرو پھر میں گیا, اور پھر کور میں ترتاجار اور زیب صاحب کے ساتھ بیلتون وغیرہ یہ ڈرامے ہوئے. تو آپ نے میں نے جو لوگوں کو ایسے آسانی سے, آپ بھی آئی اور میں نے فوراً اگلے روز آپ کو بتایا کہ آپ ادھر آ جائے وہ NGOs کے دفتر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آپ کو چانس. اسی طرح جتنے ٹیلنٹڈ لوگ میرے پاس آئے میں نے ان کو انتظار نہیں کروایا جس طرح مجھے لوگوں نے کروایا. تو میں نے فوراً ہی ان کو کام دیا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خدمت کرتے ہو, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے
آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ بے شک، بہت اچھا جواب۔ سر، میں نے سنا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ نہیں، عورت کا ایسا ہے کہ میں تو کامیاب ہو چکا تھا اور وہ عورت تھی میری ماں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں آپ لوگ کریڈٹ، یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، یہ کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے، تو ہر ناکام آدمی کے پیچھے بھی پھر عورت ہوتی ہے۔ دیکھو اس جملے پہ آپ غور کریں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں، اکثر لوگ اس کا معنی لے لیتے ہیں بیوی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی اب میری ایک دوست تھی، مطلب میری شادی کے بعد بھی ایک دوست تھی میری، جو ہم بیٹھتے تھے، ہم ڈرامے ڈسکس کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جب میں ڈسکس کرتا تھا تو میں بڑے اچھے سین، لو سٹوری، جب لو والے سین ہوتے تھے، تو چونکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر تو میری وہ جو محبت والے سین تھے وہ بہت زبردست مطلب لکھے جاتے تھے جب میں اس کو دیکھتا تھا یا میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو باقی جو بیوی کا جو رول ہے وہ بہت بڑا ہے کامیابی میں اور ناکامی میں۔ اگر میری بیوی مجھے تنگ کرتی، جس طرح ایک 2-3 مرتبہ میں کوئی ڈرامہ تھا، اردو ڈرامہ تھا، کراچی سے کوئی ایکٹریسز آئی تھی، تو اب ظاہر ہے میں اس کے ساتھ تصویر بنا لیتا تھا یا وہ میرے ساتھ تصویر بنا لیتی تھی، تو میری بیوی اتنی شارپ تھی نا، وہ ڈرامہ دیکھتی تھی، پھر مجھے بتاتی تھی کہ یہ سین تو ڈرامے میں نہیں ہے، یہ جو آپ لڑکی کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ کیوں کر۔ اب اگر وہ میری بیوی اس بات کو پکڑ لیتی تھی اور میرے ساتھ لڑائیاں شروع کرتی تھی تو ظاہر ہے پھر میں کامیاب آدمی نہیں بن سکتا تھا، میں باہر بھی پریشان ہوتا، میں گھر میں بھی پریشان ہوتا۔ وہ ایک مثال ہے پشتو کا کہ جو بندہ باہر تھک جاتا ہے تو وہ جا کے گھر میں اس کو راحت و سکون مل سکتا ہے، اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، لیکن گھر سے اگر کوئی بندہ تھکا ہوا ہو تو وہ بیچارہ اپنا تھکن کہاں اتار لے گا، اس کو سکون کہاں ملے گا۔ تو اگر بیوی اچھی ہو، ٹھیک ہے، ماں اچھی ہو، ماں اچھی تربیت کرے آپ کی، اور جو دوست ہے، جو آپ کی مطلب ایک لڑکی کی شکل میں آپ کا دوست ہے، وہ اگر آپ کو سپورٹ کرے، بلکہ جو مرد حضرات آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، میں خیبر میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میرے کیمرے مین اگر مجھے سپورٹ نہ کرے، اگر میرا یہ جو پیون ہے جو ابھی چائے لائے گا ہمارے سامنے رکھے گا، وہ اگر مجھے سپورٹ نہ کرے، وہ مجھے گڑی گڑی سبز اور کالی چائے پلائے نہیں، میرا دماغ کو درست نہ کرے، تو ظاہر ہے میں اچھا نہیں لکھ سکوں گا۔ تو یہ پورا معاشرہ جب آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اس پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی نیت اچھی ہو اور وہ اس کے ارادے نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری کائنات کو یہ کہتا ہے کہ اس کا مدد کرو۔ تو جب اللہ آپ کی مددگار ہو تو پھر کون آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے؟